ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا اما بعد۔ محترم حضرات، آج آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو کہ کتنے احسانات، کتنے عظیم احسانات ہم لوگوں پر ہیں بتلانا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگوں، ایمان کے شعبے کتنے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ سب سے افضل، اعلیٰ و ارفع لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے کم مرتبہ شاخ، راستے سے ہڈی وغیرہ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ عربی زبان میں شعبہ کے معنی شاخ کے ہوتے ہیں، جیسے درخت کی شاخیں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو ایسے درخت سے تشبیہ دی جس کی بہت ساری شاخیں ہوں۔ اگر درخت کی شاخیں نہ ہو تو بالکل ویران ہو جائے گا، اس کا صرف تنا باقی رہ جائے گا، اور ایسا درخت بے جان اور بدصورت ہوگا، ادھورا اور ناقص معلوم ہوگا۔ اسی طرح ایمان لانے کے بعد انسان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اس نے اپنے دل میں جو ایمان کا پودا لگایا ہے، اس کی شاخیں نکلی، اس پر پھول لگے، اس پر پھول کھلے۔ ایمان کی صرف چند شاخیں نہیں ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے، اور اس میں سب سے اعلیٰ اور اونچا درجے کی شاخ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ ایمان کا سب سے چھوٹا شعبہ اور ایمان کا سب سے ادنا درجہ یعنی چھوٹی شاخ یہ ہیں کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے میں سے کوئی گندی اور تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو آدمی اس کو کیا کرے، راستے سے یہ خیال کر کے ہٹا دے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ راستے میں کوئی چھلکا پڑا ہوا ہے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس پر کسی کا پاؤں پڑے گا تو وہ پھسل کر گر جائے گا، تو اس چھلکے کو اٹھا کر ایک طرف کر دے۔ راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے یا کانٹے دار شاخ پڑی ہوئی ہے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کوئی گزرے گا تو کانٹا اس کو چبھ جائے گا، اس کو راستے سے ہٹا دے۔ یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے، یعنی ایمان کی شاخ ہے۔ اور فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اس حدیث سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو اس کے بعد اسے یہ فکر کرنی چاہیے کہ ایمان کے سارے شعبے اس کو حاصل ہوں، ایمان کے درخت کی ساری شاخیں اس کے اندر پیدا ہو۔ اسی فکر کا نام ہے اصلاح کی فکر، اصلاح کی، اپنی اصلاح کی فکر۔ اصل چیز جو ہے ظاہر سے زیادہ باطن کی فکر کرنی چاہیے، ظاہر سے زیادہ باطن کی فکر کرنی چاہیے۔ ظاہر میں تو ہم لوگ بہت سنوارتے ہیں اپنے آپ کو، سب کچھ ٹھیک ٹھاک رکھتے ہیں، لیکن اندر کی مایا جس کی بگڑی ہوئی ہے اس کے سارے اعمال جو ہے بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی فکر ہونی چاہیے اپنی اصلاح کی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ قرآن کریم کا عجیب انداز ہے کہ جب یا ایھا الذین آمنوا فرمایا تو اس میں انہی لوگوں کو خطاب ہے جو ایمان لا چکے ہیں اور اسلام قبول کر چکے ہیں، کلمہ توحید پڑھ چکے ہیں۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور یوم آخرت پر ایمان لا چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا میں خود اس کا اعتراف موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جن سے خطاب فرما رہے ہیں وہ پہلے سے مومن ہیں اور ایمان لا چکے ہیں۔ پھر بھی فرما رہے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی پورے کے پورے اسلام میں کیا ہو جاؤ، داخل ہو جائے۔ یعنی تمہارا صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اور تم کو اسلام میں پورا داخل ہونا
پڑے گا۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے معنی یہی ہے کہ ایمان کے سارے شعبوں اور شاخوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، اسی کا نام اصلاح کی فکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر عطا فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ۔